بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم وصف کی تعریف پڑھیں گے۔ وصف کی تعریف یہ ہے کہ اسم کا ایسی ذات مبہم پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے احمر اور اسود۔ احمر اور اسود یہ دونوں ایسی ذات پر دلالت کرتے ہیں جن میں صفت یعنی احمر میں سرخ ہونے کا اور اسود میں سیاہ ہونے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وصف اصلی۔ وصف اصلی کی تعریف یہ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو اگرچہ بعد میں وہ معنی مستعمل نہ ہو، جیسے احمر اور اسود۔ یہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف کے لیے وضع ہے، موضوع یہ اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت کے لیے وضع ہے، اس لیے یہ وصف اصلی کہلائیں گے۔ دوسری قسم ہے وصف عارضی۔ وصف عارضی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں معنی وصفی استعمال سے آیا ہو، اصل وضع کے اعتبار سے اس میں معنی وصفی نہ پایا جائے، جیسے مررت بنسوۃ اربعین۔ اب یہاں پر اربعین یہ نسبت کے لیے صفت ہے، وصف واقع ہے، لیکن یہاں پر یہ وصفیت یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ وصف کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے وصف اصلی کا ہونا ضروری ہے، وصف عارضی یہ سبب نہیں بنتا۔ جی عزیز طلبہ، وصف اصلی اور وصف عارضی کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھے کہ ان دونوں اقسام میں سے وصف اصلی یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، وصف عارضی یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا۔ اس کے بعد پھر ہم تانیث سے متعلق پڑھیں گے۔ تانیث کی تعریف یہ ہے کہ تانیث پائی جائے چاہے وہ لفظی ہو یا کہ تقدیری ہو۔ لفظی کی مثال جیسے طلحہ اور تقدیری کی مثال جیسے ارزن ہے۔ علامت تانیث کے اعتبار سے تانیث کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تانیث بالتا جیسے طلحہ، نمبر 2 تانیث معنوی جیسے ارزن، نمبر 3 تانیث بالف مقصورہ جیسے حبلہ، نمبر 4 تانیث بالف ممدودہ جیسے حمراء۔ آخر میں ایک فائدہ پڑھیں گے کہ تانیث بالتا کے سبب بننے کے لیے علم شرط ہے وجوبی طور پر، اور تانیث معنوی کے لیے علمیت شرط ہے جوازی طور پر۔ ہاں ایک اور فائدہ پھر آخر میں پڑھیں گے کہ تانیث معنوی میں اگر عالم کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس میں یہ 3 شرطیں بھی پائے جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا پھر واجب ہوگا۔ وہ 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو جیسے زینب، دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرفی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو جیسے سقر، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عجمی ہو جیسے ماہ اور جور۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ اما الوصف فلا يجتمع مع العلمیت اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غیر منصرف وان صار اسمين للحیۃ لاصالتهما في الوصفیت۔ اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف۔ رہی بات وصف کی، فلا يجتمع مع العلمیت اصلا، تو سب سے پہلے اس کا حکم ذکر فرما رہے کہ وصف علمیت کے ساتھ قطعاً جمع نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کلمہ غیر منصرف ہو وصفیت کی وجہ سے اور عالمیت کی وجہ سے۔ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، اور وصفیت کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہو، نہ کہ عارضی طور پر۔ جی اصل وضع کے اعتبار سے، یعنی واضح نے اس کو وصف ہی کے لیے وضع کیا ہو،
فاسود و ارقم غیر منصرف، پس اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہو گئے۔ وان صار اسمین للحیۃ، اگرچہ یہ دونوں اب نام بن چکے ہیں سانپ کے لیے۔ اسود کہتے ہیں سیاہ سانپ کو، اور ارقم کہا جاتا ہے چتکبرا سانپ کو۔ لأصالتہما فی الوصفیۃ، اگرچہ نام بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیوں؟ لأصالتہما فی الوصفیۃ، اس لیے کہ یہ وصفیت میں اصل ہے اور واضح نے ان کو وصفیت ہی کے لیے وضع کیا ہے۔ جی وَأَرْبَعَ فِي قَوْلِكَ، یہ مثال ہے وصف عارضی کی۔ وَأَرْبَعَ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ، اور اس مثال میں مررت بنسبۃ اربعین میں اربع یہ غیر منصرف نہیں بن سکتا، اربعہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اربعین ہی پڑھیں گے، اربعین ہی پڑھیں گے، اگرچہ اس میں وزن فعل اور صفت یہ جمع ہے یہاں پر دو اسباب پھر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ جو وصفیت یا صفت ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں۔ مررت بنسبۃ اربعین منصرف، یہ منصرف ہوگا، مع انہ صفت باوجود یہ کہ اس میں صفت و وزن الفعل اور وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، کیونکہ یہ وصفیت میں اصلی نہیں عارضی ہے۔ جی اما تانیث بالتا، رہی بات تانیث بالتا کی، یعنی اسباب منع صرف میں سے تیسرا سبب وہ تانیث ہے۔ تو تانیث کی علامت تانیث کی بنا پر چار قسمیں بنتی ہے: تانیث بالتا، تانیث معنوی، اور تانیث بالف ممدودہ، اور تانیث بالف مقصورہ۔ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے تانیث بالتا کی ذکر کریں گے، اس کے بعد تانیث معنوی کا ذکر کریں گے، اس کے بعد تانیث معنوی کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر تانیث بالف مقصورہ، اور آخر میں تانیث بالف ممدودہ کا ذکر کریں گے۔ تو تانیث بالتا کیا سبب بننے کی شرط یہ ہے ان یکون عالما، کہ یہ عالم ہو، کا طلحہ، جیسے طلحہ ہے یہ علامت تانیث تا موجود ہے اور عالم بھی ہے، تو لہذا یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ وکذالک المعنوی، اسی طرح تانیث معنوی کے لیے بھی عالم شرط ہے، کا زینب، جیسے کیا ہے بھئی زینب ہے، لیکن یہ تانیث معنوی کے لیے جو عالمیت شرط ہے یہ شرط بطور وجوب کے ہے یا بطور جواز کے ہے، یعنی تانیث معنوی اگر عالم کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس کا غیر منصرف پڑھنا جائز ہوگا یا واجب ہوگا۔ تو اس کی تفصیل مصنف علیہ رحمہ ثم المعنوی سے فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے خلاصے میں آپ حضرات کو بتایا کہ اگر تین شرطیں پائی جائے، تین شرطیں کون کون سی ہے؟ کہ اگر کلمہ غیر ثلاثی ہو یا ثلاثی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، یا متحرک الاوسط بھی نہ ہو لیکن غیر عجمی ہو یعنی عربی ہو، اگر یہ تین شرطیں پائی جائے کسی کلمے میں اور تانیث معنوی ہو اور وہ عالم بھی ساتھ جمع ہو جائے تو اس کا پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، وگرنہ غیر منصرف اور منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہوگا۔ جی وقد المعنوی، اور اسی طرح تانیث معنوی کے لیے بھی عالمیت شرط ہے، کا زینب، جیسے کہ لفظ زینب ہے۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثیا، پھر اگر تانیث معنوی ثلاثی کلمہ ہو، ساکن الاوسط اور عین کلمہ ساکن ہو، غیر اعجمی اور غیر اعجمی ہو، یجوز صرفہ و ترکہ، تو اس صورت میں چونکہ تین شرطیں نہیں پائی جا رہی، کلمہ ثلاثی ہے یا ساکن الاوسط ہے یا غیر اعجمی ہے، تو یجوز صرفہ و ترکہ، اس کا منصرف اور غیر منصرف پڑھنا یہ دونوں طرح جائز ہے۔ لأجل الخفت، منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ خفت کی وجہ سے کہ وہ خفیف ہے، غیر منصرف بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وجود السببین، اور غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ دو اسباب بھی پائی جا رہی ہے، کا ہند، جیسے کہ لفظ ہند ہے۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اگر یہ تین اوصاف کسی کلمے میں نہ ہوں، یعنی وہ غیر ثلاثی ہو جیسے کہ زینب ہے، یا غیر ثلاثی تو نہ ہو، ثلاثی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو جیسے سقر ہے، یا متحرک الاوسط بھی نہ ہو، ساکن ہو لیکن وہ عاجمی ہو جیسے ماہ اور جور ہے،
تو اس صورت میں ان کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ وگرنہ منع صرف یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا. كَزَيْنَبَ وَسَقَرَ وَمَاهُ وَجُورَ وَالتَّانِيثُ بِأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ. تیسری قسم تانیث بألف مقصورہ کا حبلہ. والممدودہ اور چوتھی قسم تانیث بألف ممدودہ کا حمراء جیسے حمراء ہے. ممتنع صرفہما البتہ ان کا منصرف پڑھنا قطعی طور پر ممنوع ہے. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین اس لیے کہ الف جو ہے وہ دو اسباب کے قائم مقام ہے. وہ دو اسباب کون سے ہیں؟ التانیث و لزومہ میری مراد ایک تانیث اور دوسرا لزوم تانیث ہے. یا التانیث و لزومہ ایک ان میں سے تانیث ہے اور دوسرا سبب و لزوم تانیث ہے. التانیث و لزومہ یعنی تانیث اور لزوم تانیث. تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب وصف کے بارے میں پڑھا. وصف عالمیت کے ساتھ کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہو سکتا. وصف کے غیر منصرف سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے وہ وصفیت کا معنی اس میں ہو، وصف عارضی نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نے تانیث کے بارے میں پڑھا. تانیث بتا کے لیے عالمیت شرط ہے. تانیث معنوی کے لیے عالمیت جو ہے جوازی طور پر شرط ہے اور وجوبی طور پر شرط ہوگا 3 شرائط کے ساتھ. اور تانیث بألف ممدودہ اور تانیث بألف مقصورہ یہ ایک ہی علامت 2 کے قائم مقام ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں تانیث اور لزوم تانیث پائی جا رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.